جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بِیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے آج کی نماز تراویح میں 29واں پارہ مکمل اور 30واں پارہ کی ایک سورت تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے کئی نصیحتیں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں ہماری زندگی کا مقصد اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ آزمائش ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر کہا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے موت اور حیات کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ وہ کون ان میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کہا کہ ہم ضرور انسان کو بہت ساری چیزوں سے آزمائیں گے، وہاں چند چیزوں کا اللہ رب العالمین نے نام لے کر کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش میں ہے۔ گویا کہ ہماری پوری زندگی آزمائش کی زندگی ہے، اور اس آزمائش، اس امتحان میں ہمیں اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، اور اگر کوئی انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم میں مکہ والوں کو خطاب کر کے کہا، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آزمائش کی بات کہی اور کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے ان لوگوں کو آزمایا، اور ان لوگوں سے مراد مکہ والے، مکہ والوں کو ہم نے آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والوں کا قصہ بڑا مشہور تھا مکہ کی سرزمین پر۔ تفسیر کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ یمن کے قریب ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، اور وہاں پر ایک باغ والا تھا جو بڑا نیک تھا، اور اس کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی پھل پک جاتا تمام مسکین، غربا اور جو مستحقین ہوتے تمام کو دعوت دیتے، بلاتے، اور سب کو اس کا حق دے دیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے بہت زیادہ پھل آتے تھے۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب ان کے بیٹوں نے سوچا کہ اب ہم ان مسکینوں اور فقیروں کو کیوں ہم تقسیم کریں اپنے مال، یہ ہمارا جو مال ہوگا یہ ہمارے لیے بچا ہوا رہے گا۔ لہٰذا ان لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، ان لوگوں نے آپس میں قسمیں کھائی اور کہا کہ صبح صبح ہم پھل کو کیا کریں گے، اتار لیں گے، سورج نکلنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، پورے باغ کے پھلوں کو نکال لیں گے۔
یہ آپس میں ان لوگوں نے نہ صرف مشورہ کیا بلکہ قسمیں بھی کھا لی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ولا یستثنون، ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے وقت میں عذاب آیا جب وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم، اور اس طریقے سے ہو گئے جیسے کھیت کو کاٹ لیا جاتا ہے، پھل کو اتار لیا جاتا ہے۔ ایسے جب ہو گئے، اب صبح سویرے آپس میں ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ہیں صبح صبح، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ تم چلو، جلدی جلدی چلو، صبح سویرے چلو اگر تم اپنے پھل کو اتارنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا فانطلقوا، وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ گاؤں کے اندر سے اسے گزرنا ہے اور بلند آواز سے باتیں کرے تو ممکن ہے کہ گاؤں کے گھر والے، دوسرے جو گھر والے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور ہمیں جانے کا علم ہو جائے، لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا، چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، اس باغ میں کوئی بھی مسکین نہیں آ سکتا ہے، داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ لوگ باغ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العالمین نے آگے بتایا کہ فلما رأوها، جب ان لوگوں نے باغ کو دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے۔ ابھی شام کے وقت باغ ہرا بھرا تھا، باغ جو ہے پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے نہ صرف پھلوں کو اتار دیا بلکہ درختوں کو بھی نیست نابود کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا فاصبحت کالصریم، جس طریقے سے دھان یا گیہوں جو آپ اناج کے طور پر لگاتے ہیں اور کھیت کو کاٹ کر برابر کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے باغ ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، کل ہی شام میں تو باغ بالکل تھا، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے صبح سویرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن باغ ختم ہو جائے، کتنا بھی ختم ہو جائے، تمام بھائی مل کر کے کیا ایک غلط راستے پر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اپنے باغ ہی کی طرف گئے تھے۔ تو کسی نے کہا بل نحن محرومون، بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو بہتر تھا انہوں نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، تمہیں تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تو پھر ان لوگوں نے تسبیح، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے لگے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے اور ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہوئے گالی گلوچ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، وہ لوگ اپنے اس کرتوت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہی سرکش ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ بہتر بات عطا کرے۔ اس آیت سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملتی ہے؟ نصیحت یہ ملتی ہے کہ انسان کی نیت کے اوپر بہت سارے کچھ دار و مدار ہوتا ہے۔ ان کے جو باپ تھے بہتر تھے اور بہترین طریقے سے غربا اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، جب انہوں نے نیت کے اندر خرابی پیدا کر لی تو اللہ رب العالمین نے نہ صرف اسے باغ سے محروم کیا بلکہ اسے نیست نابود کر دیا۔ لہٰذا ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد نیک نہیں ہوتی۔ کئی ایسی اولاد ہوتی جو سوال کرتی ہے کہ میرے باپ تو اچھے تھے، میرے باپ اچھا کام کرتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ اس کے احسان و ثواب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان اس کے نقش قدم پر چلے، اپنے والد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، یہ سب سے بہتر کیا ہے؟ احسان ثواب ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری نصیحتیں رکھی ہے، ان تمام نصیحتوں کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک، جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس دن نامہ اعمال نیک لوگوں کو اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ نامہ اعمال کو لے کر مارے خوشی کو کہیں گے لو لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس کا پکا یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے جو پھل اور میوے ہوں گے بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم جو دنیا میں کیا کرتے تھے اسے مزہ سے آج کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اور یہ تو نیک لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، برے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ بندہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ حساب کیا چیز ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی سارے کام کو تمام کر دی ہوتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال مجھے کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا جو غلبہ تھا، میری جو حکومت تھی، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، یعنی اس کو پکڑو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین نے آگے اور بھی جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اس سزا کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ایسا عمل کرنا ہے، ایسا عمل کرنا ہے کہ بروز قیامت افسوس نہ کرنا پڑے، اور ہمیں اور آپ کو جس وقت اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نامہ اعمال تقسیم کرے، اس وقت ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ انسان یقیناً جنتی ہوگا، مارے خوشی کو کہے گا کہ لو لو میرا نامہ اعمال پڑھ لیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں سے نجات دے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب میدان محشر میں نامہ اعمال کو تقسیم کرے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے سیدھے اور داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔